سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جو دنیا کے کاموں میں بھی، عبادات کی لائن میں، ہر مقام پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام دنیا نہیں چھڑاتا، دنیا میں زندگی گزارنا سکھاتا ہے، اور یہاں رہ کر اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ دین اسلام دنیا نہیں چھڑاتا، زندگی گزارنے کا سلیقہ دیتا ہے۔ مثلاً گھر میں داخل ہونا ہے تو ادب سکھایا اللہ جل جلالہ نے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک موقع پر پچھلی طرف سے لوگ آ جاتے تھے، پچھوکڑے اپنے گھروں میں، لیکن ادب سکھایا کہ جو گھروں کے دروازے ہیں اس سے داخل ہو، یعنی ایک ادب ہے۔ ہر کام کا ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے سے داخل ہوں گے تو کام آسان ہوگا، اور جہالت کے ساتھ کوئی کام کرے گا وہ خراب کرے گا۔ ہمارے یہاں ایک بکن سے مشتاق صاحب آتے ہیں، کبھی کبھی وہ رینجر پولیس کے ریٹائر ہیں، بڑی پوسٹ پہ رہے۔ تو ایک مرتبہ میں نے کہا کہ مشتاق صاحب، کام سب کرنے ہیں، کام دنیا میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے سارے کام کرنے ہیں، لیکن علم کے ساتھ کرنے ہیں۔ جہالت سے کریں گے تو کام خراب کریں گے۔ تو وہ ماشاءاللہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے جی بالکل، کوئی کام ہے علم کے ساتھ کریں گے اس کے اندر حسن آئے گا۔ گھر کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کے دروازے سے داخل ہوا، دوسرا ادب یہ بھی ہے کہ دایاں پاؤں سے گھر میں داخل ہو، چاہے عورت ہے مرد ہے۔ تیسرا ادب یہ بھی ہے کہ بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تھوڑی دعا پہلے بھی ہے، کم از کم بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، یہ بھی ادب ہے۔ یہ بھی ادب ہے کہ گھر والوں کو سلام کیا جائے، چاہے بہو بیٹیاں ہیں، چاہے بیوی ہے، امی ہے، گھر کے جو افراد ہیں گھر میں۔ ایک یہ بھی گھر کا ادب ہے ایک گھر کا یہ بھی ادب ہے کہ گھر والوں کو سلام کیا جائے، السلام علیکم، کم از کم ورحمۃ اللہ یہاں بھی وبرکاتہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ کہیں گے ثواب مل جائے گا۔ گھر میں کوئی بھی نہ ہو، گھر کا ادب یہ ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلام کہہ لو اللہ کے نیک بندوں پر۔
یہ بھی فقی ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے سلام کہہ دیتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر بھی سلام کہا جائے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فقی ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرشتے جواب دیں گے، غالباً یا اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، کہ اگر کوئی نہیں ہے تو فرشتے جواب دے دیں گے۔ گھر میں سو رہے ہیں، اب سلام ہے، اس انداز سے دینا سلام کہ جاگتا ہوا سن لے اور سویا ہوا جاگے نہ، اس طرح سلام دینا ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب تو گھر میں داخل ہو تو پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ گھر کی دہلیز میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لے۔ ہاں، فرمایا گھر والوں کو سلام کہو، پھر پڑھو صلی اللہ علی محمد، یا اس طرح کے اور الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی، بہت سارے درود شریف، لیکن فقط جو حدیث میں آیا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے وہ صلی اللہ علی محمد، یہ فرمائے اس طرح کا پڑھ لیا جائے اور سورہ اخلاص پڑھ لی جائے۔ آپ نے یہ تعلیم دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر میں جب گھر جاتا تھا تو یہ عمل کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے مجھے اتنا عطا فرمایا کہ میں اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کر رہا تھا اور اپنے عزیز و اقربا رشتہ داروں پہ بھی خرچ کر رہا تھا اور اپنے ہمسایوں پہ بھی خرچ کرتا تھا۔ صحابہ کرام بڑے مقدس جماعت ہے، جو سنتے تھے عمل کرتے تھے، اور جو ان کی پیروی کرے گا اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فاقہ دیہتا دو، میں ان کو بھی منزل مقصود تک پہنچا دوں گا، ان کو بھی ہدایت کے نور سے نوازوں گا۔ تو ایک بھائی عمل یہ بھی ہے، اور گھر میں آپ نے یہ تعلیم دی ہے کہ دعوت ہوتی ہے کبھی، فرمایا یہ حدیث جو ہے دعوت کے بارے میں ہے، لا تاکل طعامک الا تقی، کہ تیرا کھانا کھائے تو متقی کھائے۔ فرمایا الا تقی، صرف اور صرف متقیوں کو، شریف لوگوں کو، ان کو اپنے گھر میں دعوت کھانے کی۔ اگر فساق آئیں گے، فسادات کرنے والے آئیں گے، بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے ہیں معاشرے میں، بدماش ہیں، ان کی دعوت کی جائے، منع کیا ہے۔ وہ آئیں گے تو فسق و فجور چھوڑ کے جائیں گے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ تیرے گھر میں داخل ہو تو متقی آدمی داخل ہو، متقی گھر میں داخل ہوگا تو اعمال بجا لائے گا، وہ باحیا ہو کے آئے گا جب متقی آئے گا۔ فرمایا تیرے گھر میں داخل ہو متقی ہو، تیرا کھانا کھائے، دعوت تو کرے، کس کی کرے؟ الا تقی، یہ جو ہے ان کی دعوت کرو جو متقی ہیں، شریف لوگ ہیں۔ اس کی کیا برکت ہے؟ علماء محدثین نے، مختلف علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب نیک لوگ گھر میں آئیں گے تو بھائی نیک لوگوں کا جہاں قدم لگ جائے وہاں اللہ کی رحمت آتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر عبادت ہے، اولیاء کرام کا، نیک لوگوں کا ذکر خیر جہاں ہوتا ہے، جس مجلس میں ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اور قبر کا، موت کا ذکر جو ہے وہ صدقہ ہے، کہ کبھی آدمی موت کو یاد کرتا ہے کہ مرنا بھی ہے، تو یہ اس پہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر خیر ہو، ان کا تذکرہ ہو، تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ تو جس گھر میں وہ نیک لوگ آ جائیں گے تو وہاں کتنی رحمتیں آئیں گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کے علم کو علماء مانتے ہیں، جہلا نہیں۔ جہلا یعنی جاہل لوگ تو جس کو مرضی ہے عالم بنا دیا، جو جتنا دین سے دور ہے اتنی اس کو عالم بنا دیا، بڑا پہنچا ہوا ہے۔ اہل علم اس کو مانتے ہیں، علم والا جو علم والا ہو۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سونا وہ ہے جس کو سونار کہے سونا ہے، موتی وہ ہے جس کو جوہری کہے موتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو حالات تو غیر سونے کو سونا بنا لیں، کتنے لوگ ہیں نقل دے کے بھاگ جاتے ہیں، صرف وجہ یہ سونار نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔ تو یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کے علم و تقوی کو علماء نے مانا ہے، بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، فقیہ ہوئے ہیں، اور ان کی قبر مبارک جنت المعلی میں ہے۔ خطبہ تقریر ہے، خطبہ جو ہے جمعے کا، یہ خطبہ تقریر کو کہتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کوئی اتنا بھی نہ کہہ دے، کوئی اتنا بھی کہے گا یہاں سے اٹھ کر وہاں چلا جائے، تو فرمایا جمعے کا ثواب گیا، بس اشارہ بھی کافی ہے۔ جس کو نیند آنے لگے فرمایا اٹھ کر دوسری جگہ پہ چلا جائے، یعنی سننا واجب ہے۔ اسی طرح دین کا کوئی واضح و نصیحت یہ بات کا۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جنت المعلی میں دفن ہے، ان کی قبر مبارک جنت المعلی میں جو مکہ المکرمہ میں قبرستان ہے وہاں ہے۔ اور جنت المعلی والے اور جنت البقیع والے یہ سب جنتی ہیں، یہ اکٹھے ہو کر معاشر میں جائیں گے، حضور کو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کہ میرے محبوب ان سب کو جو ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بہن بھی وہاں پہ ہے الحمدللہ، ہماری بڑی جو ہے بہن جنت البقیع میں ہے الحمدللہ۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی ان کے ساتھ ملا دے، لوگوں کی برکت سے۔ تو وہ فرماتے ہیں کسی شہر سے اللہ کا نیک بندہ گزر جائے، وہاں پر ہے نہیں، فرمایا گزر جائے تو پھر بھی اس شہر کے لوگ محروم نہیں رہتے۔ یہ تقریر مکہ المکرمہ کی ہے، یعنی ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے وہاں لکھا ہے مرقات، مکہ المکرمہ، پیچھے سے وہ حارات کے تھے۔ تو جس شہر سے فرمایا اللہ کے نیک بندے گزر جائیں وہ شہر والے بھی محروم نہیں رہتے۔ اب اس کی کیا برکات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تیرے گھر میں آئے تو متقی آئے، شریف آدمی آئے، بدماشوں کو دینے کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھاؤ سب کو، دین پہ سب کو لگاؤ، لیکن فرمایا تیرے گھر میں متقی آئے، تیرے گھر کا کھانا جو ہے تو دعوت کرے، شریف لوگوں کی کرے۔ لا تاکل طعامک الا تقی، جو تقوی والے لوگ ہیں، خصوصاً جو اللہ کے اولیاء ہیں، نیک ہیں، وہ تیرے گھر میں تیرا کھانا کھائیں۔ اب یہ دعوتیں 6 قسم کی ہیں جو کہ مظاہر حق میں مشکوٰۃ شریف کی جو شرح لکھی ہوئی ہے اس میں 6 قسم کی دعوتیں ہیں۔ ایک دعوت یہ ہے کہ بچہ اولاد پیدا ہو، اس موقع پر دعوت کی جا سکتی ہے۔ ان کے نام بھی 6 نام بھی دعوتوں کے لکھے ہوتے ہیں، جیسے ہم ولیمے کی دعوت فلاں اردو میں کہتے ہیں، وہ عربی میں نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔
کہ ایک دعوت بچہ پیدا ہو اس موقع پر بھی کی جا سکتی ہے، چاہے چھوٹی ہے بڑی ہے۔ دوسری دعوت 7ویں دن عقیقہ، بال جو ہے منڈوائے جائیں بچے کے، اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی جائے، ورنہ پیسے اس کے برابر، اور بالوں اس کے جو ہے سر پہ تیل لگایا جائے، مطلب یہ، اور اس کا نام رکھا جائے 7ویں دن۔ بہتر طریقہ یہ ہے، ورنہ عقیقہ بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا عقیقہ کیا ہے اپنی زندگی میں، اعلان نبوت کے بعد جو ہے۔ تو دوسری دعوت عقیقے کی۔ تیسری دعوت ولیمہ کی۔ جتنی انسان کو طاقت ہے، اپنے ماحول کو، اپنی زندگی کو، کاروبار کو دیکھ کر جو ہے وہ جو ہے ولیمے کی دعوت کر سکتا ہے۔ اس میں عورتیں مرد کا بھی لحاظ ضروری ہے، خلط ملط بھی نہ ہو۔ اس سے بھی شریعت کی پامالی جن کاموں میں ہو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ یعنی شریعت کے اندر جیسے آج کل جو ہے کافی حد تک محتاط لوگ ہیں کہ وہ درمیان میں پردے لگا دیتے ہیں، ایک طرف عورتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال حقیقے کی دعوت۔ اور چوتھی دعوت یہ ہے کہ مکان بنایا جائے، جب مکمل ہو جائے تو پھر اپنے دوست احباب کو، اپنے عزیز و اقربا کو اللہ نے طاقت بخشی ہے تو وہ دعوت کر سکتا ہے۔ یہ شرعی طور پر یہ بھی دعوت جو ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ دعوت بھائی جوید صاحب آج کر رہے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے جی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور پانچویں دعوت یہ ہے کہ لمبا سفر کر کے آیا ہے، جیسے لوگ آج کل باہر لوگ عام جانتے نہیں جی، لمبا سفر کر کے واپس آیا ہے تو وہ دعوت کر لے اپنے دوست احباب کی۔ ایک ہے اس کی دعوتیں کی جائے، وہ علیحدہ بات ہے۔ وہ دعوت جو ہے اگر لمبا سفر کر کے آیا ہے اپنے دوست احباب کو وہ دعوت کر سکتا ہے، ان کی ضیافت کر سکتا ہے۔ یہ پانچویں ہے۔ چھٹی دعوت ہے بادشاہ جدوں مرضی ہے کرو، بھئی آج کھانا تیرا میرے آلے۔ یہ چھٹی دعوت عام، یعنی کہ کسی دن بھی کر سکتے ہیں، جمعہ کو کریں، جمعرات کو کریں، ہفتہ کو کریں، اتوار کو کریں، چھٹی کو کریں۔ ہوتا ہے نا آج سہولت ہے بھائی، دوست احباب کی دعوت، اپنے رشتہ دار عزیز و اقربا کی دعوت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جو دنیا میں کسی کو کھلائے گا اللہ ان کو جنت کے کھانے کھلائے گا، دنیا میں کسی کو کپڑا پہنائے گا اللہ جل جلالہ اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے۔ تو یہ چھٹی دعوت جو ہے آپ کسی وقت کسی موقع پر بھی، دن کو رات کو جس وقت سہولت ہو آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ حدیث میں آیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دعوت جب پکائی جاتی ہے، کھانا پکانے والے کی بھی اور کھانا کھانے والے کی بھی، کھلانے والے کی بھی، اور جس نے دعوت دی ہے اس کی بھی، اللہ سب کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یعنی صرف پکانے والے کی نہیں، ان کے جو طفیلی ہیں، جو شریک ہیں، اس میں اللہ سب کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہر موقع کا دین ہمارے لیے موجود ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے ہم اپنے والدین کو اتنا نہیں جانتے، ہم اپنے والدین کی دن اور رات کو نہیں جانتے، لیکن ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، رات کی اندھیریوں کو، دن کے اجالوں کو، ان کے سارے اعمال کو اللہ نے محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا ہے۔ وہ موجود ہیں۔ کسی کا جی چاہے کہ میں نے یہ کیا کرنا ہے، مجھے کیسے یعنی کہ زندگی گزارنی ہے، یہ کام کس طرح کرنا ہے، سب موجود ہیں۔ حتیٰ کہ سرما ڈالنا، کھانا پینا، قدم اٹھانا، گھر سے نکلنا،
اب گھر سے نکلنا ہے، داخل ہونے، گھر سے نکلنا ہے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، ایک اتنی دعا ہے کہ گھر سے نکلا جائے، دایاں پاؤں پیر رکھے، آسمان کی طرف دیکھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ دایاں پاؤں رکھے پیر سنت کے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس میں آسمان کی طرف دیکھنے کا ذکر نہیں۔ ایک مرتبہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سماعی حقائق ہے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، جیسے آپ سن رہے ہیں، حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدہ سے، اپنے کشانہ مبارک سے، اپنے حجرہ مبارک سے، اپنے شبستان سے، جو بھی بھائی لوگ مختلف اردو کے الفاظ ہیں گھر کے، اپنے دولت قدہ سے باہر کس طرح تشریف لاتے تھے، کس انداز سے باہر نکلتے تھے، حضرت نے وہ انداز بیان کیے۔ شاگردوں کو فرمایا بھائی سمجھ آ گئی ہے؟ کہنے لگے جی آ گئی ہے۔ ایک شاگرد کہنے لگا حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی، حضرت نے پھر سمجھا دیا، فرمایا بھائی سمجھ آ گئی اب؟ کہنے لگے حضرت سمجھ نہیں آئی۔ یہ بہت بڑے محدث تھے وقت کے، ایک بزرگ ہیں شرق پور شریف کے، شیخ شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ، جانتے ہیں؟ جب وہ ایک مرتبہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے، وہ اہل کشف تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، کہنے لگے آج ان کے پاس آ رہے تھے دیوبند سے، ان کے پاس آ رہے تھے، کہنے لگے آج حدیث کی خوشبو آ رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آج حدیث کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو لاہور نیچے اترے شرق پور شریف کی طرف، کیا بڑھ رہی ہے، جو ہے خوشبو بڑھ رہی ہے۔ تو یہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہوں نے ایک مرتبہ سمجھایا، دوسری مرتبہ بھی شاگرد کہنے لگا کہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی، تیسری مرتبہ پھر سمجھایا، کہنے لگا جی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا بھائی تو کس طرح سمجھ سکتا ہے، اب 3 مرتبہ تو ہو گیا۔ کہا کہ اس طرح نکل کر دکھائیں جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے، وہ انداز ہمیں دکھا دیں۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ صاحب حضوری تھے، صاحب حضوری ان کو کہتے ہیں جن کو روزانہ سید دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہو خواب کے اندر۔ جس دن ان کو زیارت نہ ہوتی تھی وہ بیمار ہو جاتے تھے، پیٹ خراب ہو جاتے، اتنے پریشان ہوتے تھے کہ آج ہمیں زیارت نہیں ہوئی، حدیث والی سرکار کی زیارت نہیں ہوئی جن کی حدیث پڑھاتے ہیں، تو آپ روزانہ زیارت بھی کرتے تھے۔ فرمایا سوچ کر بھئی میں فلاں دن جو ہے وہ گھر سے نکلوں گا، طریقہ اپناؤں گا، کوشش کروں گا جیسے آپ تشریف لاتے تھے۔ دیکھو نا، آپ حضور نے نماز سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک پڑھنا سکھایا ہے نا جی، اس طرح گھر سے نکلنا سکھایا، لیکن چلو ہم نہیں سیکھتے تو علیحدہ بات ہے، وہ لڑکے کی زیادہ طبیعت تھی کہ میں سیکھ لوں، تو بہر حضرت نے فرمایا فلاں دن نکلوں گا۔ پتہ نہیں اللہ سے کتنی دعائیں کی ہوں گی۔ جو سکھ لوگ تھے نا، وہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر نا کہتے یار سچا مسلمانوں تم میں یہی ہے۔ اور ہم بے اعتدالیاں ہوتی ہیں نا، بڑے نیک تھے نا، اللہ والے تھے، تو وہ کہتے بھئی یہ مسلمانوں میں سچا یہی ہے، یہ مسلمان بنائی رکھتے ہیں بیچ میں، اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں۔ ان کو بھی پتہ چلا، سکھ بھی آ گئے، آج بس سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلیں گے اس انداز سے جیسے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے، کہ وہ طریقہ اپنائیں گے، وہ اس ادا سے نکلیں گے۔ جو ہی آپ وہ پاؤں مبارک بیر رکھا اور دعا پڑھتے ہوئے نظریں، جس طرح آپ کی وہ نظریں جھکی ہوتی یا آسمان کی طرف، جس انداز سے بھی نکلے، آپ کی جو ہے غلامی میں مشہور تھا کہ آج آپ کی غلامی میں وہ نکلیں گے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے،
نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میرا شعر ہے، نہ اپنی من مانی کر، نہ غیر کی مرضی کر، اللہ کی حضور کی غلامی کر، اللہ کی بندگی کر، حضور کی غلامی کر۔ حضور کی غلامی میں سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے تو کہتے ہیں مجھے سنانے والے نے سنایا کہ 1000 تقریباً سکھ مسلمان ہو گیا۔ یہ حضور کی اداؤں کی برکت ہے۔ اللہ کرے ہماری زندگیاں بھی درست ہو جائیں، ہمارے رات دن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہو جائیں جی۔ آپ کی غلامی اگر کریں گے کیا ملے گا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ عرشوں سے اعلان فرماتے ہیں، میرے محبوب اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے اگر تم مجھ سے عرش والے سے محبت کرتے ہو، یہ رب کائنات سے محبت کرتے ہو، یحببکم اللہ، فرمایا فاتبعونی، میری اتباع، میری غلامی کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اپنی امت کو بتا دیں میری غلامی کرو، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، عرشوں والا تم سے محبت کرے گا اور کرتا رہے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اس غلامی کے صدقے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب بھائی گھر کے لیے دعا کر لے اور ان کے جو ہے آل و یال کاروبار کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم اضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا۔ مولا کریم اس گھر کی، گھر والوں کی، آل و عیال کی، مال و متاع کی، کاروبار کی، ایمان کی، سب کی ہر طرف سے ہر قسم کے دشمن سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے، وبا سے، فساد سے حفاظت فرما۔ مولا کریم برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ جل جلالہ سکھ کی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم گھر میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جتنے بھی کہ اہل خانہ کی جتنی بھی جائز حاجات، نیک حاجات ہیں پوری فرما، جو پریشانیاں دور فرما، دنیا آخرت کی خیروں سے نواز دیجیے۔ جتنے بھی بھائی یہاں یا اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو کسی کی جائز حاجات ہیں، نیک حاجات ہیں پوری فرما، جو پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم اپنی بندگی حضور کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم سچا اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔